دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. اس صورت میں اللہ کے انعامات اور نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا گیا ہے، جبکہ اہل دوزخ اور دوزخ کی سزاؤں کا ذکر صرف درمیان میں ایک جملے میں کیا گیا، اور آخر میں عد لہم عد الظالمین کے لفظ سے ایک کیا گیا۔ تیسری بات یہاں ذرا نوٹ فرمائیے، تیسری بات کہ یہاں پر 3 قسم کے شرابیوں کا ذکر ہے، اللہ کے انعامات۔ تو مہمان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتے ہیں سی گریڈ کے مہمان ہوتے ہیں، وہاں کھانا لگا ہوتا ہے بوفے کا، لوگ اپنی پلیٹوں میں خود ڈال لیتے ہیں۔ بی کلاس کے جو مہمان ہوتے ہیں تو میزبان کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے نوکروں کو کہ خاص مہمان آئیں گے، دولہے والے آئیں گے، ان کو ذرا پلیٹوں میں ڈال کے دینا، نوکر خدمت کرتے ہیں ان کی۔ اور ایک کلاس کا جو مہمان ہوتا ہے، سب سے خاص VIP جو مہمان ہوتا ہے، میزبان خود اس کے ہاتھ میں پلیٹ دیتا ہے، پلیٹ میں خود ڈال کے دیتا ہے۔ تو یہاں اس صورت میں 3 قسم کے شرابیوں کا ذکر ہوا۔ جو سی کلاس کے شرابی ہوں گے ان کے بارے میں کہا گیا یشربون۔ یشربون کا مطلب ہے وہ خود ڈال کے پیئیں گے۔ دوسرے قسم کے جو اس سے بھی زیادہ بڑے درجے کے شرابی ہوں گے ان کے بارے میں کہا گیا یسقون۔ یسقون کا مطلب ہے پلائے جائیں گے، پلائے جائیں گے۔ اور تیسرے جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ خود بنفس نفیس ان کو پلائے گا پاک نتھری ہوئی شراب، نشے سے پاک شراب طہور۔ اچھا جی، اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے جو نوٹ کرنے والی ہے، وہ کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کشمکش برپا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور دوسری طرف مخالفت ہے۔ دوسری جو لیڈرشپ ہے کافروں کی وہ عاصم ہے، گنہگار ہے، کفور ہے، ناشکری ہے۔ تو یہاں اسلامی تحریک کے لیے جو پیغام ہے فَلَا تُطِیعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، عاصم قیادت، ناشکری قیادت کی پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ چلیے مرکزی مضمون پڑھتے ہیں۔ انسان کو آزادی خیر و شر حاصل ہے، اس کو شکر گزار بن کر آزادی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اسلام کا صحیح راستہ السبیل اختیار کرنا چاہیے، انعامات ملیں گے، بد کردار ناشکروں کی اطاعت سے بچنا چاہیے۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ انسان کو آزادی اختیار سے نوازا گیا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا شاکرین ابرار کی 10 خصوصیات ہیں اور ان کے 15 انعامات ہیں۔ تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ شکر گزار لوگ عاصم اور کفور ناشکری قیادت کی اطاعت ہرگز نہیں کر سکتے۔ چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا کافرین و منکرین کے انکار کی بنیادی وجہ نقد اور عاجلہ کی محبت ہے، وہ کیش چاہتے ہیں، اسی دنیا میں ہر چیز مل جائے، آخرت میں کچھ نہیں چاہیے۔ آخری پیراگراف میں بتایا گیا کہ شاکرین اور کافرین کا انجام مختلف ہوگا۔